نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوا علی الحبیب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح بادشاہ بنے؟ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قداور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی ایک وزنی ٹوپی پہنا کرتا تھا، اس کا وزن 300 رطل تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرا ہو چکیں تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ آج جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ بھی زرد ہو رہا تھا، اور غربت و مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس سے اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ اور روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستہ میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے داؤد نبی مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ اور ایک اور پتھر بولا اے داؤد نبی مجھے بھی اٹھا لیجئے میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر سے صدا آئی اور اس نے آپ کو پکار کر عرض کیا اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے بھی اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ داؤد علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا، اور جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی گوپھن جس میں پتھر رکھ کے مارے جاتے ہیں لے کر صفوں سے آگے بڑھے، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گوپھن میں رکھ کر بسم اللہ پڑھ کر گوپھن سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر جالوتیوں کو لگے، اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے، اور 30 جالوتی بھی اس وار سے مارے گئے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا، اور حضرت طالوت کو اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی، اور اس نے اپنے اعلان کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ اور پھر پورے 40 برس کے بعد جب حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ اور جب حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے امور حکومت اور بادشاہی کے ساتھ ساتھ آپ کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، اور امور نبوی یا امور شریعت بھی آپ کے ذمے آ گئے، اور آپ سے پہلے سلطنت میں یہ دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو نہیں ملے۔ آپ وہ پہلے شخص تھے بنی اسرائیل میں جو ان دونوں عہدوں پر فائز ہوئے۔ 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض آپ پورے کرتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کے فرزند
حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکومت عطا فرمائی اور حکمت عطا فرمائی، اور اسے جو چاہا سکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام باوجود یہ کہ ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے، مگر ساری عمر وہ اپنے ہاتھ کی دستکاری کی کمائی اپنے خورد و نوش کا سامان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ جب لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا۔ آپ اس سے زرہ بنایا کرتے تھے اور ان کو فروخت کر کے اس رقم کو اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مقدس زندگی سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا فضل و کرم فرماتا ہے تو ایک لمحہ میں جسے چاہے سلطان بنا دے۔ غور کرو، حضرت داؤد علیہ السلام ایک کمسن لڑکے تھے اور خود بھی نہایت ہی مفلس اور غریب باپ کے بیٹے تھے، مگر اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے عظیم اور بڑے بڑے مراتب و درجات کے اعزاز سے سرفراز فرما دیا، ان کے سر پر تاج شاہی رکھ دیا، انہیں بادشاہ بنا دیا، اور ایک بادشاہ کی شہزادی ان کے نکاح میں آئی، اور پھر نبوت کا مرتبہ بلند انہیں عطا فرما دیا، اور اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کیا مرتبہ ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کا جلوہ دیکھو کہ جالوت جیسے جابر اور طاقتور بادشاہ کا قاتل حضرت داؤد علیہ السلام کو بنا دیا، جو ایک کمسن لڑکا اور بیمار بھی تھے، اور وہ بھی ان کے 3 پتھروں سے قتل ہوا۔ حالانکہ جالوت کے سامنے ان چھوٹے چھوٹے 3 پتھروں کی کیا حیثیت تھی، جبکہ وہ 300 رطل وزنی فولادی ٹوپی پہنے ہوئے تھا۔ مگر حقیقت تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک چیونٹی کو ہاتھی پر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہاتھی ایک چیونٹی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ طالوت بھی چمڑا پکانے کا پیشہ کرتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا، نبوت کے شرف سے بھی سرفراز فرما دیا، تو انہوں نے اپنا ذریعہ معاش زرہ بنانے کو اختیار کیا۔ اس سے معلوم ہوا رزق حلال طلب کرنے کے لیے کوئی بھی پیشہ اختیار کرنا، خواہ وہ غلہ بانی ہو یا کپڑا بننا ہو یا لوہار کا پیشہ ہو، ان پیشوں کے ذریعے روزی حاصل کرنے والوں کے لیے کوئی عار نہیں، اور وہ کم ظرف لوگ ہیں جو رزق حلال کمانے والوں کے پیشوں کو تحقیر اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ رزق حلال طلب کرنے کے لیے کوئی جائز پیشہ اختیار کرنا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور صالحین کا مقدس طریقہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے اور اپنے نبی کی محبت عطا کرے، اور جس سے اللہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، اور ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے اور اچھی بات پہنچائے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا الہی بحق محمد رسول، دعا مجھ گناہ گار کی کر قبول۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔